لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. میں ایک دفعہ مختلف صوفیاء کے حالات دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک بڑا مزیدار واقعہ نقل فرمایا. وہ اپنا تجربہ بیان فرما رہے تھے کہ میں حج کے لیے گیا تو بیت اللہ شریف میں آج کی طرح بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، بلکہ 70 تک بھی یہ عالم نہیں تھا. 70 کے ابتدائی سالوں میں بھی اگر آدمی شہری کو یا آدھی رات کو جاتا تو 2 4 5 آدمی ملتے تھے، اور مطاف چھوٹا سا تھا، مقام ابراہیم تک مطاف کی حد تھی. اس کے باہر تمام سین جو ہے حرم شریف کا وہ کنکریوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور درمیان میں مسجد حرم تک اور بیت اللہ شریف تک درمیان میں راستے بنے ہوتے تھے، اور لوگ کفن کے لیے کپڑے لے کر تھان لے کر وہاں زمزم سے دھو کر کنکریوں پہ سکھانے کے لیے ڈال دیتے تھے یا بیٹھے رہتے تھے. تو آج کل کی طرح بھیڑ نہیں ہوتی تھی. 70 تک تو یہ عالم تھا، 70 72 74 تک. اب تو شاید سارا سال وہاں رات دن جگہ نہیں ملتی، اتنی بھیڑ ہوتی ہے. کچھ تو لوگوں کے پاس فراخی بھی آ گئی ہے، کچھ سفر کے ذرائع بھی آسان ہو گئے ہیں، اور کچھ ایک بات یہ بھی ہے کہ اب لوگوں کی توجہ عبادات کی بجائے رسومات پر زیادہ ہے. سارا سال خواہ نماز نہ پڑھیں، حج کرنا یا عمرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، رشوت لے لیں گے، حرام کھا لیں گے، لوٹ کا پیسہ ہوگا لیکن عمرہ کرائیں گے. تو بہت سے اس طرح کے عوارضات مل گئے ہیں. جس زمانے کی وہ بات کر رہے تھے وہ تو پیدل جانے کا زمانہ تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں ایسے وقت حرم میں جاؤں جب وہاں کوئی نہ ہو، مجھے خالی مل جائے. تو ایک روز کہتے ہیں میں گیا شہری سے ذرا پہلے، تو ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور بڑے درد سے پکار رہا تھا، اللہم لبیک اللہم لبیک. اور میں نے سنا کہ ہاتف کی آواز آ رہی تھی، یہ بجلی جیسی کڑک تھی اس میں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے اور چلے جاؤ اور مجھے مت پکارو. تو وہ فرماتے ہیں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، ایسا غضب تھا اس آواز میں. تو پھر فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ اس آدمی کو شاید اتنا شعور نہیں یا مشاہدہ نہیں یا استعداد اس میں نہیں، یہ آواز کو سن نہیں رہا اور غضب الہی کو دعوت دے رہا ہے، یہ پھر پکارے جا رہا ہے، یہاں سے نکلتا بھی نہیں، تو یہ سب کو تباہ کرا دے گا. تو سمجھتے ہیں جب وہ بے تابانہ طواف کیے جا رہا تھا، اپنی لے میں پکارے جا رہا تھا، تو جب میرے پاس آیا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ آواز جو غیبی آ رہی ہے، عاطف جو پکار رہا ہے، تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دیتی؟ تو کہتے ہیں بڑی بے نیازی سے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ میرے تو متعلق ہے اور مجھے سنائی نہیں دیتی، اور تو جو غیر متعلق ہے تو نے سن لیا. مجھے کیسے سنائی نہیں دیتی جبکہ سنائی ہی مجھے جا رہی ہے؟ تو
تو فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے ڈر نہیں لگتا، تو نکلتا کیوں نہیں، بس کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ عذاب دے یا تباہ کرے، ناراض ہو یا بخش دے، میرے پاس اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، یا تو مجھے اور کوئی دروازہ دکھا تو میں چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں گا، جب ہے ہی کوئی نہیں تو وہ راضی ہو، اس کی مہربانی، ناراض ہو تو کہاں جاؤں؟ عذاب دے گا تو دے، مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا، لیکن چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آواز تو رک گئی اور انوار رحمت اس شخص کو گھیر رہے تھے۔ یہاں بھی رب جلیل نے اس آیت کریم میں سورہ مریم کی آیت ہے، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں زمینوں یا ان میں جو کچھ بھی ہے ساری مخلوق کا پروردگار وہ اکیلا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، زندگی، صحت، عزت، دولت، شہرت، حکومت، اقتدار، اختیار، طاقت، سب وہی بانٹ رہا ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو اس کی عبادت کیے جا، اور فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر جم جا، ثابت قدم ہو جا، یعنی وہ عبادت مشروط نہ رہے کہ یہ ہوگا تو کروں گا، وہ ہوگا تو کروں گا، یہ صلاح ملے گا تو کروں گا، وہ ملے گا تو نہیں، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی عبادت پر جم جا کر ثابت قدم ہو جا۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے حل تعلم لہ سمیعا، کیا اس جیسا کوئی اور ہے؟ کہیں سنا ہے؟ کہیں تمہارے علم میں کوئی بات آئی ہے کہ ایسا کوئی اور بھی ہے؟ جب ایسا کوئی دوسرا نہیں تو پھر اس کی عبادت پہ جم جا، اور یہی زندگی کا حاصل ہے۔ بعض دفعہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنی محنت کی، اتنی اللہ اللہ کی، تو اس کا مجھے ہم خود متعین کر لیتے ہیں، مجھے مکاشفات ہو جانے چاہیے تھے، یا مجھے مراقبات زیادہ ہو جانے چاہیے تھے، یا میرے بلندی مراتب ہونی چاہیے تھی۔ ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہو تو اس کا ذکر کرنا کیا بجائے خود ایک اجر نہیں کہ وہ اپنی یاد کی توفیق دے دے؟ جب آدمی خلوص کے ساتھ اس کی رضا کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اس کا نام لیتا ہے، دنیا ساری کو چھوڑ کر محض اس کے نام میں ڈوب جاتا ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کر اور اس طرح سے کر کہ ساری کائنات محو ہو جائے، سب سے کٹ کر صرف اللہ یاد رہ جائے۔ تو ذکر بجائے خود ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ بجائے خود بھی تو ایک انعام ہے کہ توفیق ذکر ارزاں رہے۔ عبادت فاعبد ہو، اس کی عبادت کر۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا۔ نماز روزہ ہی عبادت نہیں، نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن زندگی کا ہر کام یا عبادت ہے اور یا نافرمانی، ہر کام اگر تو اللہ کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے
عبادت ہے، خواہ وہ سونا ہے، جاگنا ہے، صلح ہے، جنگ ہے۔ قتل کرنا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم پر ہو، قتل ہونا بھی عبادت ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق۔ کسی کام کی تخصیص نہیں ہے کہ نماز عبادت ہے اور لڑنا عبادت نہیں ہے، اور لڑنا عبادت ہے اور تقریر کرنا عبادت نہیں ہے، اور تقریر کرنا عبادت ہے اور ذکر کرنا عبادت نہیں۔ کسی بھی کام کی تخصیص نہیں۔ ہر کام عبادت ہے جب وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر کام جرم ہے جب وہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے۔ لہذا یہاں فَاعْبُدْهُ کا مطلب ہوگا کہ اس کی اطاعت کر، اور ایسی اطاعت کر کہ اس پہ جم جا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اس کی اطاعت طے کر لے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اس میں مالی نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی کپڑے کو، کسی بھی چیز کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک مشکل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کپڑا صاف کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ نچوڑیں گے بھی، صابن بھی لگائیں گے، اسے پٹکیں گے بھی پتھر پر، مختلف طریقے ہیں اسے دھونے کے۔ اب پھونک مارنے سے صاف نہیں ہوگا۔ آپ کسی دانت کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقصد سے پھر آگ میں ڈالیں گے، اسے پھر گلائیں گے، اس پہ مشکلات اس پہ آئیں گی۔ آپ کسی دیوار کو صاف صحیح کرنا چاہتے ہیں تو 1000 جگہ سے اس کا پلستر کھیڑنا پڑے گا، 1000 جگہ نیا لگانا پڑے گا، کتنی جگہ سے اینٹیں نکالنا پڑیں گی، کتنی جگہ نئی لگانا پڑیں گی۔ کوئی بھی چیز لے لیں، آپ اسے درست کرنا چاہتے ہیں جو خراب ہو چکی ہے تو ایک مشکل عمل سے گزرنا پڑے گا اسے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ یہاں جب ہم متوجہ اللہ ہوتے ہیں تو ہم جتنا پیچھے کوتاہیاں کر کر کے، غلطیاں کر کر کے اپنے آپ کو، اپنی روحانی استعداد کو، اپنی اصل کو ہم توڑ پھوڑ چکے ہوتے ہیں، یا اس میں کجی یا خرابی یا میل آ گئی ہوتی ہے، یا زنگار آ گیا ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ زنگار اترتے ہیں، وہ کجی درست کی جاتی ہے، وہ توڑ پھوڑ اس کی مرمت ہوتی ہے۔ اور جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اب سوچتے ہیں یار میں بڑا اچھا مزے میں تھا، میں نے اللہ اللہ شروع کی تو یہ عجیب سی پریشانی، کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی مال کا نقصان ہو گیا، کبھی مقدمہ بن گیا، کبھی وہ تکلیف آ گئی، کبھی یہ آ گئی۔ تو آج بھی ایک خط تھا کہ زندگی بھر، ساری زندگی سے ملا کچھ نہیں، زندگی بھر کی محبتیں رائیگاں گئیں، اور دنیا اور دنیا والوں سے محبت کرتے رہے، اور نتیجتاً دیکھا کہ ہم تہی دست ہیں۔ تو کسی نے اللہ کی طرف رہنمائی کی، ذکر شروع کیا، اللہ اللہ شروع کی، اللہ کی محبت کی طلب پیدا ہوئی، تو اب فلاں بیماری آ گئی، فلاں جگہ یہ نقصان ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، تو میں نے اسے لکھا ہے کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ راستے پر چل پڑے۔ اگر وہ آپ کا نوٹس ہی نہ لیتا تو بات خطرناک تھی کہ ہم نے تو اللہ اللہ شروع کی اور کتنی ٹوٹ پھوٹ تھی، تو کچھ ہوا تو نہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ کوئی یہ بھی ہے۔ اور اگر ٹھوکا ٹھاکی شروع ہو گئی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری مرمت شروع ہو گئی ہے، گھبراؤ نہیں، لگے رہو۔ تو یہ ایک فطری امر دنیا عالم اسباب ہے، اس میں ایسا ہونا چاہیے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ آدمی سے جب خطا ہوتی ہے تو اس پر کوئی دنیاوی تکلیف آ جائے اور اس سے وہ تکلیف توبہ کی طرف متوجہ کر دے تو یہ عین اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ خطا یا گناہ زہر ہے،
اور کسی کو اگر کوئی زہر کھا لے اور اسے کیا ہو جائے یا پیچس ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے، لیکن اگر زہر ہضم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں گناہ بھی زہر ہے، اگر خطا ہو اور اس پر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور اگر خطائیں کرتے رہو اور تکلیف نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ زہر ہضم ہو رہا ہے اور وہ موت کا سبب بن جائے گا۔ تو اس طرح سے لوگ آپ دیکھتے نہیں کہ اچھے بھلے نیک گھروں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بے دین ہو جاتے ہیں، بدکار ہی نہیں بے دین ہو جاتے ہیں، عقیدے چھوڑ دیتے ہیں، اسلامی عقائد سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ میں قادیانی بن گئے یا شیعہ بن گئے یا یہ کوئی کافروں کے گھروں میں تو پیدا نہیں ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، لیکن وہ جو خطائیں ہضم ہوتی رہیں بالآخر وہ روحانی یا ایمان کی موت کا سبب بن گئی۔ تو عبادت میں یہ شرط یا اطاعت میں یہ شرط نہیں ہے کہ جب ہم اطاعت الہی شروع کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے ہر معاملہ ہماری پسند کے مطابق ہوگا، نہیں، ہر عبادت کا حاصل یہ ہے کہ ہر معاملہ اس کی پسند کے مطابق ہو اور بندے کو ناگوار نہ گزرے۔ ہوتا ویسے بھی اللہ کی پسند کے مطابق ہے، لیکن ہم اپنی پسند اس کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی فرد کو دیکھ لیں، آپ اس سے بات کریں گے تو وہ لاکھوں پریشانیاں گن دے گا، یہ بھی مصیبت ہے، میں یوں بھی پریشان ہوں، مجھے یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی سوائے ذاکرین کے کہ اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ کسی اللہ اللہ کرنے والے سے پوچھو کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہر آدمی شکایات کا دفتر لیے پھرتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہونے چاہیے معاملات جیسے میں چاہتا ہوں، اور ہوتے ویسے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اتفاقاً اگر اس کی پسند کے مطابق ہوگا تو یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ویسا ہی چاہتا تھا۔ تو عبادت کا حاصل یہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، بلکہ جو ہو رہا ہے، جو اللہ کریم کرنا چاہتے ہیں، ہماری پسند اس کے مطابق ہو جائے۔ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، کوئی ذرہ اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ انسان کو اس نے جو قوت اور اختیار دیا یہ بھی اس کی اجازت سے ہے، اس نے توفیق دی ہے اور اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے، نیک اور بد، صحیح اور غلط بتا کر۔ جو غلط کرتا ہے اس کے پاس بھی قوت اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ روکنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ یہی کچھ آزمائش ہے کہ وہ اپنی پسند اللہ کی پسند کے مطابق رکھتا ہے یا اس کے خلاف لے جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے کہ کائنات میں ہونے والے واقعات کو اللہ جل شانہ کی پسند اور اس کی رضامندی کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو طاقت، جو قوت، جو صلاحیت اللہ نے بندے کو دی ہے اسے صرف کر دے، ورنہ تو ہر کام عبادت ہے۔ جو کام بھی آپ سنت کے مطابق کریں گے، سونا بھی عبادت ہے، مسنون طریقے سے جاگنا بھی عبادت ہے، کھانا پینا، خرید و فروخت، بے و شراء، یہ سارے عبادات ہیں۔ انہی میں عبادات خاصہ، فرائض، نماز، روزہ بھی ہے، لیکن حقیقت عبادت یہ ہے کہ جو توفیق، جو قوت، جو صلاحیت، جو علم، جو دولت، جو اقتدار، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسے مرضیات باری کو نافذ کرنے میں خرچ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ مجبور کرنا، بہت اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ قائم کر لے، اتنی قوت ہو کہ اپنے آپ کو اطاعت سے باہر نہ نکلنا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک عالم کو اطاعت الہی پہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بندے مومن ایک عالم کو
اللہ کی اطاعت پہ کاربند کرنے کا کام کرے۔ جیسے جہاں آپ نے دیکھا نماز کا حکم آتا ہے تو اقامت کا، اقیم الصلاۃ، مکنام فی الارض اقام الصلاۃ، اقامت صلاۃ نماز کی ادائیگی نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ سے مراد ہے کہ ایسا ماحول مہیا کیا جائے کہ ہر کوئی اللہ کی اطاعت کرنے لگے، اس کی اقامت، اسے قائم کیا جائے۔ اب ایک فرد نے پڑھنا شروع کر دی تو اس سے نماز قائم تو نہیں ہوگی۔ نماز قائم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ معاشرے کو، ماحول کو ایسا کر دیں کہ اس کے رہنے والے اللہ کی اطاعت کرنے لگے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے آسان بھی ہو جائے، لوگوں کو محبوب ہو جائے۔ دین کے سارے احکام اسی طرح ہیں، اور امت مسلمہ کو تو اللہ نے فرما دیا کہ اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی اولاد آدم کی خاطر کیا گیا، دوسروں کی دیکھ بھال کے لیے۔ میں نے اپنے سفر نامے میں جہاں مغرب کے ساحلوں پر برہنہ عورتوں مردوں کو کھیلتے ناتے دیکھا تو میں نے لکھا تھا کہ بنت حوا کی یہ تذلیل، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ بنی آدم کو انسانیت سے سرفراز کرے۔ بے شک یہ کافر ہیں لیکن انسان تو ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے ارشاد ہے اخرجت للناس، للمومنین نہیں ہے کہ مومنین کو سنبھالنے کے لیے نہیں، اولاد آدم کو، بنی آدم کو سنبھالنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ اگر یہ کفر میں غلطاں ہیں اور ہم اس قابل نہیں رہے کہ ان تک اسلام کا پیغام پہنچا سکے تو ہماری مسلمانی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ بے حیائی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم ان تک حیا اور بے حیائی کی تمیز نہیں پہنچا سکے تو اللہ کا حکم تو ہمارے پاس ہے، نبی علیہ السلام کے ارشادات کے امین تو ہم ہیں، کافر تو نہیں ہے۔ کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر ہے، اللہ کی ذات کا منکر ہے، اس کے کلام کا منکر ہے۔ اس تک پہنچانا یا اسے منوانا یا اسے سمجھانا یا اسے بتانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر جہاں کافر اسلام قبول نہ کرے وہاں بھی معاشرے کو انسانی حدود کے اندر رکھنا اور انصاف قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس کے لیے مسلمان جزیرہ نما عرب سے اٹھ کر پوری دنیا پر جہاد کے لیے پھیلے، ورنہ اپنی ریاست جو تھی عرب کی ان کی اس پہ اسلام نافذ ہو گیا تھا۔ اب کیسر کچھ کرتا ہے یا کسرا کرتا ہے یا چین والے کرتے ہیں یا ہندوستان والے کرتے ہیں یا افریقہ والے کرتے ہیں یا یورپ والے کرتے ہیں، تو یہ عرب کے خانہ بدوشوں کی ذمہ داری تو نہیں تھی۔ لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اور دامان رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو حضور تو انسانیت کے لیے نبی تھے، صرف عربوں کے نہیں۔ اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی تو فرد کو اجازت ہے، لیکن ان حدود و قیود سے آزاد ہو جانا جو اللہ نے متعین کیا اس کی اجازت نہیں ہے۔ ظلم کرنے کی چھوٹ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ کاربند نہ کر سکے، دوسروں کی فکر تو تب کریں گے جب اپنے آپ سے فارغ ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، کسی کو نشے پہ لگا دو، وہ لگانے والے سے ایک آدھ دفعہ لگاتے ہیں پھر وہ ساری میں لگا رہتا۔ کسی کو دنیاوی کھیلوں پہ لگا دو، تاش وغیرہ پر یا بٹیرے لگانے پر، تو ایک دو دفعہ اسے لے کر جاؤ پھر وہ ساری عمر خود تکڑا ہو جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں کسی کو 10 سال ذکر کراتے رہو، 2 مہینے اس سے ملاقات نہ کہتے آپ ملے ہی نہیں، وہ مجھ سے چھوٹ گیا۔ خدا کے بندے تیرا رب نہیں ہے، تجھے نہیں مرنا۔ یہ آپ اکثریت کو دیکھیں گے کہ ہم آج بھی ایک دوسرے کے سہارے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے رہے، یہاں کوئی ساتھی نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی ذکر کرانے نہیں آیا،
اس بتانے والے، ذکر کرانے والے یا ساتھی کسی اور مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں، یا یہ انسان نہیں ہے، یا ان کی انسانی ضرورتیں نہیں ہیں، یا ان میں انسانی کمزوریاں، یہ سب ایک جیسے۔ حق تو یہ ہے کہ جب اللہ کا پیغام پہنچا، توفیق ارزاں کی، اس نے ایک دفعہ اس کا نام لینا شروع کیا تو کر دیا بس، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، پھر وہاں جم جا، پھر تجھے کوئی وہاں سے ہلائے کیوں؟ کہ آندھی آئے، طوفان آئے، زمین رہے یا پھٹ جائے، اس کے دروازے سے یا اس کی یاد سے یا اس کام سے کوئی کیوں تجھے روک سکے؟ کیوں تو دھیما پڑ جائے؟ کتنی شکایتیں آتی ہیں جی، عرصے سے یہاں ساتھی کوئی نہیں آیا تو معاملات دھیمے پڑ گئے، اب ساتھی تھوڑے کم ہو گئے، یہ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں تو شاید ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے ان سے کیا امید کی جائے کہ وہ دنیا کو قائم رکھیں گے، دوسروں کے لیے محنت کریں گے۔ اور جن کی زندگی اللہ کے بندوں کے کام نہیں آئے گی، ان کے لیے عرصہ محشر میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمان صرف اپنی ذات کا جواب دہ نہیں ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اسلام سے نوازا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میری کائنات میں میرا نام بلند کرے۔ اخرجت للناس، تمہیں اولاد آدم کی اصلاح کے لیے اسلام سے سرفراز کیا ہے۔ تامرون بالمعروف، تم وہ قوت پیدا کرتے ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی کو قوت سے روک دیتے۔ ہم اللہ کی عظمت کے تو قائل ہونے میں ہمیں تعامل ہوتا ہے، اور دنیاوی طاقتوں کے خطرات اور ڈر سے لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ تو حضرات، عبادت کی اساس ایمان ہے، اس پر یقین اور اعتماد ہے، اور عبادت کا مفہوم اس کی اطاعت ہے، اور فرمایا جب اطاعت شروع کی تو اب اس کا خاتمہ نہیں ہے، اب اس پہ جم جا۔ اب اس کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی جا سکتی کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو جیسے دنیا میں چاہتا ہوں ویسا ہو۔ اگر یہ شرط لگائی جائے تو پھر تو ہم نے اللہ کے اختیارات اپنے آپ میں لینا چاہے، دنیا تو اس کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کی رضا کے لیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، یہ بڑی بات ہے کہ ہم وہ اس کی رضا کے لیے پیش کر سکتے۔ میں نے بڑا ذخیرہ نعت پڑھا، دیکھا، نظروں سے گزرا، میرے پاس مجموعے پڑے ہیں لائبریری میں نعتوں کے، ہندو شعراء کے بھی، بڑی قیمتی شعر انہوں نے اردو میں، فارسی میں نبی علیہ السلام کی مدح میں کہے ہیں، لیکن ہر نعت میں ایک خاص انداز ہے، وہ مسلمان کی ہے یا ہندو کی، ہر شاعر کا ایک انداز ہے کہ بارگاہ نبوت سے کچھ مانگتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دکھوں۔ حسرت ہوتی ہے کہ کہیں کوئی ایسا بھی نظر آئے جو کچھ اپنے پاس سے بھی وہاں دینے کے لیے حاضر ہوا ہو، کہ میری جان، میرا مال، میرا علم، یا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کوئی چیز میری بھی بارگاہ نبوت میں قبول ہو جائے تو میں بھی کسی قابل ٹھہروں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے یا اللہ کے نبی کی بارگاہ سے ملنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ میرے خیال میں اس کے لیے مانگنا بھی شرط نہیں، اللہ بھی بن مانگے سب کو دے رہا ہے۔ برکات نبوت بھی جو جہاں کلمہ پڑھ لے وہیں اسے ایمان نصیب ہو جاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا کام تقسیم کرنا ہے اور عطا کرنا ہے، خزانہ اس کا ہے، میں بانٹتا رہتا ہوں، کوئی مانگے نہ مانگے۔ لیکن کیا کتنے ہی خوش نصیب، کیسے کوئی لوگ ہوں گے جو کوئی اپنی چیز بھی، اپنی ذات یا اپنی طاقت یا اپنی دولت یا اپنی سوچ یا اپنی فکر یا اپنا علم، یا اللہ نے مجھے یہ نعمت دی اور اس کا بڑا اعلیٰ مصرف ہے کہ یہ حضور کے قدموں میں لٹا دوں۔ تو ہمارے ادب میں کسی نعت میں اس طرح کا سلیقہ کم از کم مجھے نظر نہیں آیا۔
تو اصل عبادت یہ ہے کہ جو قوتیں، جو طاقتیں، جو سوچ، جو فکر، جو استعداد اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی راہ میں، اس کی اطاعت میں، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اسے صرف کریں۔ اور جب بندہ اس سوچ کو اپنا لے اور اللہ اسے یہ توفیق دے دے تو پھر وہ دنیا میں ڈرتا نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کے اور ظلم کو روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی دنیا کا کوئی انقلاب تاریخی اعتبار سے بھی کسی بڑے ہجوم نے برپا نہیں کیا، وہ انقلاب دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ آپ انقلابات کی تاریخ پڑھیں گے تو تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن جس مقصد کے لیے ہے اس کے لیے وہ اپنی جان لٹا دیں گے، اس پر وہ اس طرح جم گئے ہوں گے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں اب اس بات سے ہٹیں گے نہیں، وہ لوگ انقلاب لے آتے ہیں۔ آج کی عبادت یہ ہے کہ اس عظمت الہی سے معروم دنیا کو پھر عظمت الہی سے آشنا کیا جائے، اسلام کی عظمت رفتہ کو لوٹایا جائے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دروازے پہ لایا جائے، اور وہ عوارضات، وہ حکمران، وہ حکومتیں، وہ طاقتیں، وہ حالات جو اللہ اور بندوں کے درمیان حائل ہیں انہیں ختم کیا جائے، انہیں ہٹایا جائے۔ اللہ اس کی توفیق دے، اور وہ قادر ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے، اس ملک کو قائم رکھے، اس پر دین کو نافذ فرمایا، اسے ایک عالم کی اصلاح کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔